اچھا، اب ہم تیسرے واقعے کی طرف جاتے ہیں. ہمیں دو واقعے کلیئر ہو گئے. حضرت خضر کے واقعے میں ایسی کیا چیز ہے جو دجال سے ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے اور ہمیں انٹر گلیکٹک اس میں بھی بات ملتی ہے؟ لیکن حضرت خضر کا جو واقعہ ہے وہ بہت مطلب اس سے زیادہ کیا ٹائم ٹریول کا وہ کانسیپٹ ہوگا کہ ایک تو پورٹل کا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے حضرت خضر کے واقعے میں. مچھلی کا زندہ ہو جانا اور مچھلی ایک سرنگ بنا کے ایک جگہ پہ چلی جانا جو نشانی تھی اس جگہ کی جہاں پہ حضرت خضر سے ملاقات ہونی. پھر حضرت خضر کی جو نشانی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو من لدنی اپنی طرف سے ایک علم عطا کیا ہوا تھا. سمجھ رہے ہیں وہ کیا علم تھا؟ وہ ظاہر ہے ایک نشانی تو کلیئر ہے اس علم کی کہ وہ ٹائم ٹریول تو کرتے تھے. وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت خضر نے جو تینوں واقعات کر کے دکھائے نا موسیٰ کو، وہ تینوں کے تینوں واقعات ٹائم ٹریول کے وہ کرتے تو ایڈجسٹمنٹس تھرو ٹائم ہے. ایڈجسٹمنٹ تھرو ٹائم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بندہ فیوچر دیکھ کے آیا ہو اور وہ پھر ایسے کام کر رہا ہو جو فیوچر کو بہتر یا تبدیل کر سکتے ہیں. اس کو ایڈجسٹمنٹس تھرو ٹائم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کشتی والا واقعہ، کشتی میں سوراخ کر دیا خضر نے. موسیٰ نے کہا یہ تو نے غریبی کشتی کے ساتھ کیا کیا؟ تو بعد میں پتہ چلا کہ بادشاہ نے وہ بندے بٹھائے ہوئے تھے جو کشتی کو زبردستی لے لیتے، اس سے اینٹ لیتے. کیسے پتا؟ وہ فیوچر دیکھ کے واپس آ کے پریزنٹ میں ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. پھر وہ بچے کو قتل کر دینا، وہ بچے نے بڑے ہو کے کیا کرنا تھا یہ حضرت خضر دیکھ کے آئے ہوئے تھے. پھر فیوچر میں آ کے پاسٹ میں آ کے ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہو. حضرت خضر کے لیے سارا کچھ پاس تھا اکارڈنگ ٹو سورہ کہف. اور بھی بڑے علوم ہوں گے، من لدنی کوئی چھوٹا لفظ نہیں، اللہ کی طرف سے علم ہے. مگر تیسرا جو واقعہ دیوار کھڑی کر دی، ٹھیک ہے، اور معاوضہ نہیں لیا اور پتہ چلا کہ وہ ایک خزانہ ہے جو کہ ان دو بچوں کو ملے گا. جب وہ دیوار گر جاتی تو پھر وہ پہلے ہی ایکسپوز ہو جاتا خزانہ. تو یہ بھی فیوچر کا ہی واقعہ ہے جو کہ پاسٹ میں ایڈجسٹ کیا گیا. یہ تو کلیئر ٹائم ٹریول کا واقعہ ہے سارا. پورٹل اینڈ ٹائم ٹریول حضرت خضر نے بھی کر کے دکھائے. اور جو ذوالقرنین ہے پورٹل نے بھی کر کے دکھایا. اور اصحاب کہف نے ٹائم ٹریول کیا. تو یہ تو اس میں تو مطلب بہت آسان سی بات ہے. خضر از دا ایزیسٹ آف دیم آل. دوسری چیز جو حضرت خضر کے واقعے میں وہ یہ کہ جو لاجک کی بیماری یہ ایج آف انلائٹن میں لگ چکی ہے نا ہمیں، یہ لاجک کی بیس کے اوپر ہم جتنا بھی ریشنل لگاتے ہیں وہ کچھ اور ہے. اور نبی کا علم، حضرت موسیٰ کا علم، جس ریشنل کے تھرو حضرت خضر کے اوپر بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیوں کیا، ٹھیک ہے، یہ ہمارا جو لاجک کی جو پیک ہے نا وہ اس علم کی پائیدان بھی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتایا کہ تم پتہ ہی کیا ہے کہ جو مجھے پتہ ہے. تمہارے لاجک نے جتنی بھی تعویلات نکالنی ہیں، جتنے بھی تم نے 2+2 کرنے ہیں، اس کے مطابق تم زندگی گزار رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی یہ نظام ہیں یہ کسی اور سسٹم کے اوپر تھرو دا بگیسٹ پاور اللہ تعالیٰ کی، جس کی اس سے بڑی کیا طاقت ہونی، اللہ کے علم کے تھرو. جب اللہ کسی کو علم دے دیتے ہیں تو پھر وہ یہ 2+2 میتھمیٹکس اور فزکس کے تھرو نہیں پھنستا. پھر وہ کوئی اور ہی طریقے سے وقت کی قید سے باہر جا کر اور بھی بڑے پورٹلز کے تھرو ڈائمینشنز کی قید سے باہر جا کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر تمہیں طاقت ہے، قوت کا لفظ ہے، تو اوپر آ کے دیکھ لو، یہ پورٹلز جتنی ہیں ٹریول کر کے دیکھ لو اور دیکھو گے کہ طاقت اللہ ہی کے پاس ہے. خالی سلطان کا لفظ ہے وہاں کہ تم کر تو نہیں سکتے مگر قوت ہے تو کر کے دیکھو. آؤ گے اوپر کا لفظ ہے کہ اوپر آ کے دیکھو ان راستوں سے. یہ قرآن پاک میں سبب آ کے لفظ ہے کہ اوپر آ کے دیکھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ طاقت اصل میں کس کی ہے. ٹھیک ہے. سو اس اوپر سے معراج کی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کہ نبی علیہ السلام نے کلیئر بتایا کہ اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے کہ اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائی ہیں. نشانی کیا ہوتا ہے؟ یہ سارے کے سارے جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے راز افشا کیے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام پہ کہ یہ ایسے ہو رہا ہے، یہ ایسے ہو رہا ہے، یہ نشانی دیکھو، یہ کر کے دکھا سکتا ہے. اسی لیے تو اتنا بڑا واقعہ ہے یہ معراج کا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آنکھوں سے دیکھ کے آئے اللہ کے نبی علیہ السلام. جو سدرۃ المنتہا ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ چھٹے آسمان سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 7ویں آسمان تک جاتا ہے. اتنا بڑا درخت ہے یہ. کیا کس چیز کا درخت ہے؟ جس پہ وہ مٹکے لگے ہوئے ہیں پھلوں کی، جو انہوں نے شیپ بتائی، اور کس طرح کا کلر ہے، اور کون سا دریا نکل رہا ہے سدرۃ المنتہا پہ. اور صاحب نے بتایا فرات کا اور نیل کا دریا نکل رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟
وہاں سے نکل رہا ہے دریا. یہ سارا کا سارا نظام پورٹل کے تھرو یہ ساری انٹری اینڈ ایگزٹس ہیں. اور جو بیت المعمور ہے جس پہ حضرت ابراہیم 7ویں آسمان کے اوپر ہے وہ ایگزیکٹ کعبے کے اوپر ہے. یہ سب بتایا جا رہا ہے. حضرت عیسیٰ کس آسمان میں مل رہے ہیں, حضرت ادریس کس آسمان میں مل رہے ہیں, یوسف کس آسمان میں مل رہے ہیں, ہارون یحییٰ کس آسمان میں مل رہے ہیں, اور آدم پہلے آسمان میں مل رہے ہیں ان کو. یہ سارے کے سارے معاملات بہت آسانی سے سمجھ آ جائیں گے اور بہت آسان ہو جائے گا دجال کو ڈیل کرنا اگر ہم یہ تینوں صورتوں کو کہ علم کو اکٹھا کریں اور سورہ کہف کے اوپر مرکوز ہو جائے کہ یہ نشانیاں دجال نے جتنی بھی دکھانی ہیں اپنی سورہ کہف پہلے دکھا چکی ہیں ہمیں. اور اس کے تھرو اوپر سے ایک اور چیز جو آخر میں بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا دجال کے دور میں پہاڑوں کا رخ کرو. پہاڑوں میں کیا ہے؟ پہاڑوں میں بتاتا ہوں کیا, جتنی بھی وحی آئی ہے نا وہ پہاڑوں میں آئی ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کو, اور جتنی تو نہیں, مطلب جو فرسٹ انٹری ہے. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ یاجوج ماجوج سے بچ کے کہاں بھاگیں گے؟ پہاڑ پہ بھاگیں گے. پہاڑ تک نہیں چڑھ سکتے وہ. ہم نے تو ابھی کہا ذوالقرنین نے پہاڑ پہ دیوار بنا دی ہے تو وہ تو پہاڑ نہیں چڑھ سکتے. اس کا مطلب ہے سوچیں تو صحیح, کون سی جگہ پہ جا رہے ہیں عرب میں, کون سی ایسی K2 کی پہاڑی عرب میں جو یاجوج ماجوج نہیں چڑھ سکتے. پہاڑوں کے تھرو دجال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیوں کہا پہاڑوں پہ جاؤ؟ سارے گاؤں اور قریے میں جائے گا, ہر شہر میں جائے گا. ہمارے علاقے کے سوات کے پہاڑ نہیں چڑھ سکے گا وہ. یہ پہاڑوں میں اور سورہ کہف کے کمبینیشن میں یہ بہت آسانی ہو جائے گی ہمیں کہ وی ول بی ایبل ٹو فائنڈ آؤٹ دوز ڈور ویز تھرو وچ وی کین اسکیپ, ناٹ فائٹ مگر اسکیپ, بھاگ سکیں گے ہم اس کی پہنچ سے باہر. اور یہ ہے اصل میں ایک انداز دیکھنے کا سورہ کہف کا جس سے سمجھ آتی ہے کہ جس طریقے سے سائنس ترقی کر کے آگے جا رہی ہے, جس طریقے سے دجال کی طاقت کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا, اسے صاف سمجھ آتی ہے کہ وہ کوئی اچھا دوسری ایک چیز میں مس کرتا ہوں ہمیشہ, یہ جو دجال کے گدھے کے کان ہیں, یہ دجال کا گدھا دابت الارض کی طرح کا ایک دابہ ہے, ایک کریچر ہے جو کہ کسی اور پلانٹ سے اس نے پکڑا ہے یا کسی اور ڈائمینشن سے لے کے آیا ہے اور وہ ٹریول کرتا ہے. یہ زبردستی ہم نے گدھے کو جہاز کیوں بنایا؟ واہ, کچھ سوچیں تو صحیح نا, کوئی گدھے کی مثال کیوں دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انالوجی ہے, وہ میٹافر ہے, سملی. جب گدھا ہی ہوگا, سالے کی اونٹنی بھی کوئی عام اونٹنی نہیں تھی, وہ باقی کی اونٹنیوں سے 100 گنا بڑی ہیں. جو نشانیاں قرآن پاک میں بتائی ہیں نا سالے کی اونٹنی کی, اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اتنی بڑی ہو, اتنا دودھ دیتی ہو, یہ سائز ہو, یہ گردن ہو. یہ ساری کی ساری چیزیں پوری کر کے دکھائیں اللہ تعالیٰ نے. بالکل اس طریقے سے گدھے کو بھی اسی طرح کے کان دیں جو کہ اونٹ کے پہاڑ جتنے کان ہوں, اور وہ پھر ٹریول بھی ایسے ہی کرتا ہو. براق جو تھا وہ ایک ہورائزن سے دوسرے ہورائزن تک ایک قدم میں جاتا تھا. یہ نشانی ہے براق کی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں بتایا کہ اتنی اسپیڈ سے وہ آگے سے آگے جست لگا رہا. تو دجال کا گدھا بھی اسی طریقے سے سوچے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ گئے نا, جہاز میں تو نہیں گئے. وہاں پہ براق کو گھوڑا کیوں کہا ہم نے؟ وہاں پہ بھی گھوڑے کو آپ جہاز کیوں نہیں بناتے؟ پھر گھوڑے کو گھوڑا ہی رکھا, مگر اس کے گدھے کو آپ نے جہاز بنا دی. یہ بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی ساری باتیں اگر ہم اپنے پرسپیکٹ کو کلیئر کریں کہ شروع کے انبیاء ساری نشانیاں آسانی سے دیکھتے ہیں, نوح کے دور میں بھی. اور بائبل کا ایک بہت ہی کرسپ بیان ہے کہ دجال کا جو دور ہوگا وہ وہی دور ہوگا, سب کچھ وہی ہو رہا ہوگا, ویسے ہی ہو رہا ہوگا جیسے نوح کے دور میں ہو رہا تھا. یہ بائبل کے بلیورز اس آیت کو اسی طریقے سے لکھتے ہیں کہ دجال کے دور کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ حضرت نوح کے دور کو ریوائیو کرے گا. یہ نہیں کہ وہ والے معاملات وہ جان کے کر رہا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ وہ تمام تر معاملات اس وقت نیچرلی ہو رہے ہوں گے کہ نوح کے دور میں تھے. نوح کے دور کے دور بھی معاملات ہیں. انٹرگلیکٹک مخلوق آتی تھی, ان سے مقابلے ہوتے تھے, پورٹلز کھلتی تھیں, اور دجال کے دور میں بھی ایسی کھلیں گی. دجال بھی اور مخلوقیں بھی لے کر آئے گا. ہاں, گدھا تو لے کے آئے گا ایٹ لیسٹ. اب باقی کی مخلوقات ظاہر لے کے اس لیے بھی آئے گا نا کیونکہ وہ جو جنت دوزخ لے کے پھر رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے تو پورٹل ہی ہے نا. اصل میں تو اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ میں پورٹلز کھلی ہوئی ہیں. غور سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گی, اس اینگل سے دیکھیں گے تو دجال کا حلیہ نظر آئے گا کہ ایک ہاتھ میں آگ کا دریا ہے اور دوسرے ہاتھ میں جنت کے باغ ہیں. ٹھیک ہے, یہ کون سا ایسا آدمی ہے؟ ایک طرف یا تو حدیث میں اس کو آدمی مانے یا پھر سسٹم مانے. اگر سسٹم نہیں مانتے,
آدمی مانتے ہیں، تو کون سے آدمی کے ہاتھ میں دریا ٹھہرتا ہے؟ ذرا ذرا کیا اٹھائے گا وہ؟ بڑے بڑے مشکیزیں اٹھائے ہوں گے اس نے. دریا کیسے اٹھاتا ہے؟ آگ کے دریا کیا ہوتے ہیں مجھے یہ بتائیں پہلے. آگ کا دریا ہوتا کیا ہے؟ یہ دماغ کیا آپ کی تصویریں نکال رہے ہیں؟ آگ کا دریا کبھی دیکھا آپ نے؟ اس نے ہاتھ میں کیسے اٹھایا ہوگا ایک دریا؟ سامنے دریائے سندھ ہے پاکستان میں، کوئی ہاتھ میں اٹھا سکتا دریا؟ زیادہ کیا اٹھائے گا وہ دریا سندھ؟ پانی. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاتھ میں اس کے ایک ہاتھ میں دریا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں جنت کا باغ ہوگا. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورٹلز کھلی ہوں گی اور لوگوں کو نظر آتا ہوگا وہ دریا. اور بالکل اس طریقے سے سدرۃ المنتہا پہ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ دریائے فرات اور دریائے نیل وہاں سے نکلتے ہیں اور زمین پہ بہتے ہیں آگے. سو بالکل اس طریقے سے وہ پورٹل کھلتی ہے. اس نے وہ جو بھی دکھانا ہے دکھائے. اور ہم نے وہ پورٹل، اور چھلانگ لگانے کی بات ہے، آگ کے درخت میں چھلانگ لگا دو، مطلب پورٹل میں انٹر ہو جاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ سو یہ کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آتی ہے باتیں. اب اس کی جو بیچ کی باتیں ہیں ساری، اور معاملات اور معاشرتیات اور جتنی بھی اخلاقی اور شرعی جو باتیں ہیں جو دجال کے دور میں ہم نے کرنی ہیں، ان احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، وہ اگلے کسی سیشن میں کر لیں گے. مگر وہ کانسیپٹس تو کلیئر ہوں کہ اس اینگل سے دیکھے بغیر کافی ساری چیزیں جو ہیں نا بس وہ زبردستی کی ہیں. اور ڈریں ان علماء سے، ان علماء سے ڈریں جنہوں نے دجال پہ بیعت کرنی ہے. بس یہ ہے اس کا میرا مقصد ہے بتانے کا، کہ دجال کو ہر اس کانسیپٹ کے اوپر ٹریٹ کریں کہ جو کانسیپٹ آپ کو ابھی سمجھ آنے میں دقت بھی ہو رہی ہے. اس لیول کا دجال ہے اس کا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ بیٹھ کے میڈیول باتوں کے اوپر مان لیں گے کہ ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے بیچ میں لوہے کی دیوار بنائی تھی، تو دجال سے مقابلہ کر سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں. دجال سے مقابلہ کرنا ہے اپنی امیجنیشن کو اسی لیول پہ رکھیں کہ جس لیول کے اوپر آپ کو عجیب و غریب لگنی شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اسلام غربا کے ہاتھ میں، پھر عمومی بات ہو جائے گی، گھر گھر میں پھیلا ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نصرت بھی اسلام کو تبھی دیں گے کہ جب اسلام پھر غریب ہو جائے گا، غربا کے ہاتھ میں آ جائے گا. یہ غربا عربی میں غریب کو نہیں کہتے، یہ اردو میں غریب کو کہتے ہیں. غربا ہوتا ہے عجیب و غریب. ابھی میری باتیں جو آپ کو عجیب و غریب لگ رہی ہیں نا، یہی ہے معاملات جو کہ میں بتا رہا ہوں. اسلام کی نصرت آخری دور میں، دجال کے دور میں، وہ عجیب و غریب قسم کے کانسیپٹس نہیں سمجھ آنی. سو اس کو اسی طریقے سے دیکھیں گے تو کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اپنے جو پزل ہے کمپلیٹ ہو جائے گا. اور ظاہر ہے میں اب ویڈیوز کے اوپر اتنی زیادہ تفصیل کوشچن آنسر کے علاوہ نہیں کر سکوں گا، بیکاز پھر وہ ویڈیوز کوئی دیکھتا نہیں ہے. جزاک اللہ. تو ویڈیو جو دیکھنی ہے اس میں آپ کانسیپٹس کلیئر ہوں. اور یہ 2nd ایپیسوڈ ہے. 3rd ایپیسوڈ میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان معاملات پہ ڈسکشن کر لیں کہ دجال نے جب آنا ہے، پورٹل سمجھ لیں کھل گئی، سمجھ لیں نہ بھی کھلی، تو دجال کی اس دجل کو سمجھنا کیسے ہے، وہ فتن کیسے آئے گا، بنے گا کیسے، کیوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتنہ کہہ دیا، سورہ کہف کی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں. ہمیں قرآن پاک کھول کے اس کی ایک ایک آیت کے اوپر چلیں اور اس کو اتنی تفصیل سے بیان کر دیں، ہر اس روشنی میں جو سائنس کے تھرو سمجھ آتی ہے، جو کہ صحابہ کے تھرو سمجھ آتی ہے. یہ جو بیچ کے جو 1200 سال کے علماء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. مگر سورہ کہف پہ آ کے اپنی اڑانیں انہوں نے بہت پست کی ہیں.